جی اعلیٰ حضرت کے شعر پر آ کر مست ہو جاتے تھے، مست مکمل۔ وہ کہتے تھے پیش نظر وہ نوبہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ کیونکہ بابا جی ہم سب کا تعارف بڑے مختصر الفاظ میں کرا گیا کہ ہم کتنے پاک رسول اللہ کے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، کوئی سابقے ہوں یا لاحقے ہوں، ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم نے حضور سے وفا کرنی کیسے ہے، اور وفا کا مطلب ہے کیا جو حضور سے کرنی ہے، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، اور جب وفا ہو جائے مالک قبول کر لیں تو پھر کیا ملتا ہے۔ یہ بابا جی کی زندگی، یہ وہ سٹیج ہے جس پر بابا جی تسلسل کے ساتھ کافی مرتبہ آپ نے یہاں تقریر کی ہے اور آتے رہے، لیکن مجھ نکمے کو بس ایسے ہی، اقبال کہتا ہے نا عشق کی ایک دست نے کر دیا کام تمام، تو مجھ نکمے کو فوراً لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ میں ان بزرگوں کی موجودگی میں بولنا بہت مشکل سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ تو بابا جی فرماتے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی کیسے ہے۔ وفا کرنی ایسے ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب جا رہے ہیں۔ حضور نے ایک مرتبہ پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ میرے آقا نے پھر پوچھا، جب تیسری بار پوچھا نا تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، سلح بالا من شیتا بقتا ہے بالا من شیتا سالم من شیتا عادے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں، آپ جہاں حکم کریں گے ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، حکم کریں آپ ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ میرے آقا مولا نے جب اپنے غلام کی یہ وفا دیکھی نا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حضرت سعد بن معاذ سے خوش ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ سے خوش ہو گئے، اور پھر جنگ خندق میں، غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ کو رگے اکحل میں یہاں تیر لگ گیا۔ ملتا کیا ہے وفا کرنے کے بعد، ملتا کیا ہے، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت سعد بن معاذ کو یہاں رگے اکحل میں تیر لگ گیا اور خون جاری، وہ تیر ایسا، حضرت سعد بن معاذ نے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر ان مشرکین نے تیرے حبیب کے مقابلے میں دوبارہ ایسے تر و پھر کے ساتھ آنا نا تو پھر مجھے موت نہ دینا، میں ان کا انجام دیکھ لوں، اور اگر نہیں آنا تو پھر اسی زخم کے ساتھ مجھے شہادت دے دینا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کی وہ دعا قبول ہو گئی، حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ، جو زخمیوں کے خیمے تھے ان میں سے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ اٹھوا کے مسجد نبی کی سین کی ایک نکر میں لگوا دیا، حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں ہر نماز میں تو پوچھے سعد کیا حال ہے، تو سعد کیسے کہیں کہ یہ زخم ٹھیک ہو جائے، جب حضور جو پوچھ رہے ہیں بار بار سعد کیا حال ہے، تو پھر یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ جب حضرت سعد سے حضور پوچھ رہے ہیں بار بار اے سعد کیا حال، پہلے تو کبھی کبھی پوچھتے تھے نا حضور اے سعد کیا حال ہے، اب حضور ہر نماز کے بعد پوچھ رہے ہیں، اور جب دیکھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں سعد کیا حال ہے، تو حضرت تو سعد تو کہتے ہوئے کہ اے زخم تو سلامت رہے، یہ عشق بڑھتا رہے یوں ہی۔ سرکار پوچھتے رہے بار بار کہ سعد تیرا کیا حال ہے۔ ایک دن حضرت سعد بن معاذ کی وہ دعا قبول ہونے کے قریب آ گئی، وہ زخم کھل گیا، اب وفا کرنے کا صلہ مالک دینے آ رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا کیا کہ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ کا وہ زخم کھل گیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے تو دیکھتے ہیں حضرت سعد بن معاذ کا خون جاری ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جب حضور بیٹھے تو حضرت سعد بن معاذ کا وہ زخم والا ہاتھ حضور نے اٹھا کر اپنے سر اقدس پر رکھ دیا۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، وہ زخم کھل گیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ رہا ہے، داڑھی میں سے بہ رہا ہے، زلفوں سے بہ رہا ہے، صحابہ پیچھے کرتے ہیں، حضور اٹھا کے پھر رکھ دیتے ہیں، پھر پیچھے کرتے ہیں،
دیتے ہیں, بتا رہے ہیں سعد تو نے ہمیں اس وقت میں خوش کیا تھا جب ہم پوچھ رہے تھے بدر جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے, آج دیکھ ہم تیرا خون بھی اپنے چہرے پر لے رہے ہیں. ملتا ہے کیا, ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خون اپنے چہرے پر لے لیا. پھر اسی زخم سے حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہو گئی. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی نا, حضرت سعد مسجد سے گھر چلے گئے. جب آتا ہے کہ گھر والے لے جاتے ہیں آخری وقت میں کہ جناب اب ہم خدمت کریں گے, تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ حضرت سعد بن معاذ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز چلے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے حضور کو اتنی تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہماری جوتوں کے تسمے بھی ٹوٹ گئے. جب وہاں پہنچے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احتیاط سے پاؤں رکھے, ایسے احتیاط سے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ فرمایا اللہ نے 70,000 فرشتے حضرت سعد کا جنازہ اٹھانے کے لیے آسمان سے بھیج دیے ہیں. تو میں اتنی تیز چلنے کی وجہ آپ نے اتنے قدم مبارک تیز کیوں رکھے؟ فرمایا اللہ نے 70,000 فرشتے سعد کے جنازے کے لیے بھیجے ہیں, مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ فرشتے سعد کو غسل دینے کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں. اور پھر آگے جو مزہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب حضرت سعد کا جنازہ اٹھانا تو حضور نے اپنے کندھوں پر ایسے رکھ لیا. ایک بار حضور کو راضی کیا ہے, ایسے حضور نے اپنے کندھوں پر رکھ لیا اور حضور چلتے ہوئے جا رہے ہیں آگے سعد کے جنازے کے ساتھ. اور جب حضرت سعد کی تدفین ہو گئی تو حضرت سعد کی والدہ رونے لگی, شدید رونے لگی. حضرت عمر نے کہا کہ امائی اب چپ کر جا. تو حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہو سکتا ہے قیامت تک رونے والیاں مکار کریں, سعد کی ماں مکار نہیں کر رہی, یہ سچا رو رہی ہے. جب ان کی زارو قطاری حضور نے دیکھی نا تو فرمایا سعد کی ماں اب چپ کر جا, اب چپ کر جا. ملتا ہے کیا, ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. فرمایا سعد کی ماں اب چپ کر جا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا رب آج تک کسی کو ہنستے ہوئے نہیں ملا, تیرے بیٹے کو ہنستے ہوئے ملا. ایک بار حضور کو مسکرایا, خوش کیا, رب بھی ہنستے ہوئے ملا. فرمایا رب آج تک کسی کو ہنستے ہوئے نہیں ملا, تیرا بیٹا جب پہنچا ہے سعد تو اس کو ہنستے ہوئے ملا ہے. ملتا ہے کیا, ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, وہاں جو بھی کوئی عمل اخلاص کے ساتھ لے کر آئے. حضرت عقیل انصاری غزوہ تبوک میں حضرت صدیق اکبر پورا مال لے آئے, حضرت عمر آدھا مال لے آئے, بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان غنی نے سونے چاندی کے انبار دیے, اونٹوں اور گھوڑوں کی قطاریں دی. حضرت عقیل انصاری 2 کلو کھجور لے آئے. کوئی اخلاص کے ساتھ لائے اس بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر کا پورا مال, حضرت جناب عمر کا آدھا مال, حضرت عثمان غنی کے سونے چاندی کے انبار, سارا کو ڈھیر لگے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عقیل انصاری نے 1 کلو کھجور پیش کی اور پوچھا اے عقیل یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک یہودی کے ساتھ سودا کیا, ساری رات اس کا کنواں چلاتا رہا, اس کی فصل کو پانی دیا, صبح 2 کلو اس نے کھجور دی, 1 کلو میں اپنے اہل و عیال کو دے آیا ہوں, 1 کلو آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں. کوئی اخلاص کے ساتھ لائے صحیح, اخلاص ہونا شرط ہے. یہ ضرورت نہیں کہ وہ کوئی جناب وہاں کھڑے ہو کر کسی مقام پہ کھڑے ہو کر کوئی کرے اخلاص کے ساتھ تو 1 کلو کھجور بھی قبول ہو جاتی ہے. کوئی لائے صحیح وہ اخلاص. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور پکڑی اور پورے مال کے, حضرت صدیق اکبر کے پورے مال پر ایک دانہ رکھ دیا, حضرت عمر کے آدھے مال پر ایک دانہ رکھ دیا, حضرت عثمان غنی کے سونے چاندی کے انبار پر مال رکھ دیا, اور صحابہ نے جو کچھ بھی پیش کیا سب کچھ رکھ دیا. ملتا ہے کیا, ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. بس وہ اخلاص ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے, جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے, شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایاں را. اقبال کہتا ہے وہ اخلاص مانگ جو اخلاص تیرے بڑوں کے پاس تھا, جو اخلاص ان نفوس قدسیہ کے پاس تھا جنہوں نے نہ رات دیکھی, نہ دن دیکھا, نہ شب دیکھی, نہ صبح دیکھی.
نہ مشرق دیکھی، نہ مغرب دیکھی، نہ شمال دیکھی، نہ جنوب دیکھی۔ اقبال کی زبانی پھر انہوں نے کیا کیا، کہتا ہے محفل کون و مقام سحر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے۔ وہ کوئی اخلاص لے کر آئے تو لوگ کہتے ہیں جی بلندی نہیں ملتی، عزت نہیں ملتی۔ میں نے کہا جی ہم نے تو چھوٹی عمر میں بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھ لی ہیں۔ اسلام کے ساتھ جو جڑ جائے گا، اسلام نہیں کہتا کہ ہاں جی چودھری صاحب تسی آؤ تہاڈی لوڑ ہے، آؤ جناب پیر صاحب تہاڈی لوڑ ہے، آؤ جناب اسلام تک چن لینا، جڑا نال لگ جائے اس کو عمر بنا دینا۔ اور جے ابو لہب وچ رہندے بیگانہ رہے تو اس کو تبت یدا ابی لہب و تب کر دینا۔ اے اسلام کی خاصیت ہے۔ وہ نہیں ویکھدا بڑے چودھری دے پیر وڈیرے کونن، وہ کہندا میرے نال لگ، آج قربانی دے، آج نال کھلو، کل نہیں دینا نا۔ ہاں، اور اقبال کہندا بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ ہی چبل اجابیس۔ اقبال کہندا اسلام کسی دے پیراں سے نہیں پیندا کہ آ کے دین دا کام کرو۔ وہ نہیں کہندا جناب پیر صاحب تسی باہر نکلو، وہ تا ویل چیئر تے بندہ بیٹھا ہوئے فیصلہ بات پہنچا دیندا۔ وہ اخلاص دیکھتا، اسلام اخلاص دیکھتا، اور جو کوئی خلوص لے کے آ جائے پھر انہوں قبول کر لینا۔ ورنہ بہت سارے ہزاراں آن کے ملازم بھی آن کے برف ہو جائے گا، ایک ممتاز قادری ہے نا، انہوں نے اس پہ ہو گیا ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ آؤ میرے نال برے صغیر دا سب نالو قدیم قبرستان ہے مکلی دا ٹھٹھا، اس تو بعد جناب میانی صاحب آؤ تے بڑے بڑے ایڈی تختیاں بھریاں، القابات نہیں مٹتے، کوئی پتہ نہیں کون لیٹے آئے تھے، مٹ جاندیاں، قبرہ بھی مٹ جاندیاں۔ قیامت تک جے کوئی اپنا نام زندہ رکھنا چاہتا نا تو اس نام کو اپنے نام حضور دے نال منسلک کر دے، حضور دی محبت نال گم کر دے۔ پھر حضرت غازی علم الدین جدو میاں والی جیل سے پہنچے نا، حضرت غازی علم الدین تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے غازی علم الدین نو ملن میاں والی دی کوٹری تے جدو حضرت غازی علم الدین نے پوچھا جناب کون؟ انہوں نے کہا جی میں موسیٰ۔ انہوں نے کہا جلیل القدر نبی جناب موسیٰ؟ انہوں نے کہا جی موسیٰ۔ انہوں نے کہا اے جناب موسیٰ تسی میں نو کیوں ملن آئے ہو؟ فرمایا یار میں حضور دی کچہری بار بار سنیا میرا علم الدین، میرا علم الدین، میرا علم الدین، اور میں کہا میں ویکھ کے دامت کیڑا علم الدین ہے جس دا حضور دی کچہری ذکر ہو رہا بار بار۔ تے پھر مولا کائنات کی ڈیوٹی لگی، مولا کائنات حضرت جناب غازی علم الدین نو چک کے حضور دی بارگاہ لے گئے تے بابا جی تے سنا دے سن گل، او حوالہ بھی ہوئی ہے تے گل بھی ہوئی ہے تے بابا جی فرماندے سن کہ جدو حضور دی بارگاہ غازی علم الدین پہنچے نا تے حضور نے فرمایا غازی اگر تو چاہنا تے تین چھڑ دیتا جاوے تے تینوں رہا کر لے آیا، اور اگر تو ساڑھے نام تے جان دے دے گا تو پھر قیامت تک کوئی موزی گل کرنے لگے گا نا سوچے گا کہ اس امت دیا ماما نے غازی علم الدین پیدا کیتے ہیں، علم الدین دی امت دیا ماما جمدیاں رہن گیا۔ غازی علم الدین نے کوئی جڑا جواب دیتا نا کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشان سے۔ اس ادانا لانا پہ گا حضور دی بارگاہ، نام نسب خاندان قوم وطن قبیلہ سب کچھ چھڑ کے، سارا کچھ چھڑ کے پھر جدو اس ادانا آ جاؤ گے نا تو پھر جناب بابا جی آئے کہ نہیں آئے اس ادانا، سب کچھ چھڑیا۔ میں ذاتی حیثیت ہے، میں بیمار ہویا، فرمایا کوئی گل نہیں، ایک گلہ پیچھے بات حضور دی ناموس کا کم پہلے پوچھیا بھی نہیں، میں زخمی ہویا پوچھیا بھی نہیں، پھر اس واسطے کہ قیامت تک اور رستہ جڑا حضرت جناب سیدنا کیوں گل کیوں کی تھی بلا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی کیا آپ دے صاحبزادے نے کہ بدر والے دن تسی میری تلوار تھلے آ گئے سو تے میں تو انہوں بخش دیتا سی،
فرمایا جی تو میری تلوار کھنے آنے نا میں تنوں نہیں سی بخشنا ادھروں آئے کھڑے سن نا عشق دے رستے اور عشق دے رستے قیامت تک اسے طرح مستند رہن گے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے اور اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کا ترجمہ کر کے میں اجازت چاہوں گا بہت بڑے بڑے رجال علماء شیوخ بیٹھے ہیں ان کا وقت ان کا حق پہلے ہے ہم تو جناب لگے ہی رہیں گے نا ہم تو سناتے ہی رہیں گے اور آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ وہ میدان ہو گھر ہو ممبر ہو مسند ہو کوٹھڑی ہو ہتھکڑی ہو ہر ادا میں انشاءاللہ حضور کا ذکر جاری رہے گا